बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर गर्दिश करती साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तस्वीर के हवाले से। इस तस्वीर को मुस्लिम लीग नवाज़ के हलकों की जानिब से, शरीफ ख़ानदान के वोटर्स और सपोर्टर्स की जानिब से सोशल मीडिया पर भरपूर अंदाज में सराहा जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वोटर्स और सपोर्टर्स जो हमें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देते हैं, फ़ाल दिखाई देते हैं, उनकी जानिब से नवाज शरीफ की इसी तस्वीर को हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है। और ऐसी तस्वीर को नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान ने देखने के बाद ये फ़ैसला किया था कि हुकूमत की जानिब से अब किसी भी माफिया को किसी किस्म की कंसेशन या रियायत नहीं दी जाएगी। और आज वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की जानिब से एक और बड़ा अहम इंकिशाफ किया गया है। और इस इंकिशाफ में शेख रशीद ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के झूठ का तज़किरा किया है। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए शेख रशीद आवाम के सामने और मीडिया के सामने दो शहादतें भी लेकर आए हैं। इन दो ख़बरों पर हम तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरे उन तमाम नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट होगी जिन्होंने ताहाल हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। अब हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया अपनी वीडियो के कि नवाज शरीफ की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है और आप भी वो तस्वीर देख चुके होंगे। इस तस्वीर को मुस्लिम लीग नवाज़ के हलकों की जानिब से सराहा जा रहा है। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से दुआएं की जा रही हैं। नवाज शरीफ के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। माशाल्लाह के अल्फाज नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है जो सोशल मीडिया पर के जो सार्फिन हैं कि देखें ये होता है लीडर। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतहरिक जो सपोर्टर्स और वोटर्स हैं सोशल मीडिया पर, बज़ाहिर तो लगता है कि वो इस तस्वीर को हदफ़े तनकीद बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी जानिब से सवाल उठाया जा रहा है कि इन हालात में जब कोरोना वायरस ने इंग्लैंड में तबाही मचा रखी है, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर अमवात हो चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में कोरोना वायरस के मरीज़ वहाँ पर सामने आ चुके हैं, और इन हालात में जब नैब की जानिब से उनके भाई को शहबाज शरीफ को नैब की जानिब से बुलाया जाता है तो वो अपनी बीमारियों का उज़र बनाकर नैब में पेश नहीं होते। तो इन हालात में जब शरीफ ख़ानदान ख़ुद कहता है कि नवाज शरीफ को भी बहुत ज़्यादा बीमारियों में लाहक हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा बीमारियों का शिकार हैं, तो इन हालात में किस तरह से नवाज शरीफ जो है वो अपने फ्लैट से बाहर निकल कर इस तरह से हवाखोरी के लिए या किसी फैमिली के साथ बैठकर लंदन के किसी मकाम पर चाय पी सकते हैं। और ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि महीनों गुजरने के बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि नवाज शरीफ का इलाज जो है वो लंदन में नहीं हो पाया। हिना परवेज़ भट्ट जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं पंजाब असम्बली में, उनकी जानिब से तो ये ट्वीट किया गया है कि देखें एक तस्वीर जो नवाज शरीफ की सोशल मीडिया पर डाली गई, पोस्ट की गई, ये उनके मुखालफिन को हज़म नहीं हो पा रही, और अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो न जाने क्या हाल होगा, जो नवाज शरीफ के मुखालफिन हैं उनका क्या हाल होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की जानिब से, सपोर्टर्स की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि कुर्दोगलो जो अर्तुगरुल ड्रामे का एक किरदार है जो अपने ही कबीले को धोखा देता है, नवाज शरीफ को वो खिताब दिया गया है कि नवाज शरीफ जो कुर्दोगलो हैं उन्हें लंदन से वापस लाया जाए। और आपको ये भी बता दें नाजरीन के जब नवाज शरीफ यहाँ से पाकिस्तान से लंदन जा रहे थे इलाज मुआलजे के लिए, तो जहाज़ में सवार होते वक्त, जहाज़ में बैठते वक्त और लंदन जब वो पहुँचे थे तो उनकी अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ भी ऐसी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी, जिसे देखने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह तहैया किया था कि उन्होंने नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन अब वो मरीम नवाज़ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं देंगे। और फिर हमने ये देखा कि जब मरीम नवाज़ का नाम ECL से निकालने का मामला हुकूमत के पास आया तो इमरान खान ने, वज़ीर आज़म ने सरेदस्त इस बात से इनकार कर दिया कि हुकूमत की जानिब से मरीम नवाज़ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सवाल उठाए जा रहे हैं नाजरीन की जानिब से कि अगर उनकी बीमारी संजीदा थी, उसमें हकीकत थी, तो आखिर क्या वजह है कि वो नवाज शरीफ जिनके प्लेटलेट्स पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आ रहे थे, लंदन जाने के बाद उनका इलाज भी नहीं हुआ, लेकिन उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो वहाँ पर स्टेबल हो गए हैं। नवाज शरीफ हवाखोरी के लिए बाहर भी जा रहे हैं, अपने जानने वालों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ लंदन के किसी होटल में बैठकर या किसी और जगह पर बैठकर चाय भी पीते हैं। तो बीमारी की जो यहाँ पर नैरेटिव बिल्ड किया गया था, सवाल ये उठाया जा रहा है, बात ये की जा रही है कि वो तमाम नैरेटिव जो है वो गलत था। लेकिन उसके साथ साथ आज जो शेख रशीद साहब ने बात की है वो बड़ी अहम है, वो भी नवाज शरीफ के इसी किरदार को तक़वियत बख्शती है
کہ جو مسلم لیگ نواز کی جانب سے اور شریف خاندان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف کو جاتا ہے، اور 28 مئی کو جو ایٹمی دھماکے کے حوالے سے اینیورسری منائی گئی تھی اس میں بھی مسلم لیگ نواز کی جانب سے اور شریف خاندان کی جانب سے یہی دعوے کیے گئے تھے کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کا جو دفاع ہے اسے ناقابل تسخیر۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی جانب سے آج بڑا اہم انکشاف کیا گیا ہے کہ شریف خاندان اور مسلم لیگ نواز جو یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو نواز شریف کو کریڈٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں جو دھماکے کیے تھے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف کو جاتا ہے۔ تو ان تمام دعووں کی شریف خاندان کی، مسلم لیگ نواز کی نفی کی گئی ہے شیخ رشید کی جانب سے، اور میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نواز شریف اور شریف خاندان اور مسلم لیگ نواز اپنے ان دعووں کے حق میں جھوٹے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ جب ایٹمی دھماکوں کا معاملہ نواز شریف کی حکومت اور ان کی وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا گیا 1998 میں مئی کا مہینہ تھا، تو نواز شریف اور ان کی وفاقی کابینہ نے ایٹمی دھماکے کرنے کی مخالفت کی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی یہ شیخ رشید کی جانب سے نہیں بتایا گیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ جب یہ معاملہ کابینہ میں نواز شریف کے سربراہی میں جو اجلاس ہو رہا تھا ڈسکس کیا گیا، تو انہوں نے اور مسلم لیگ نواز کے جو سینئر رہنما ہیں راجہ ظفر الحق اور گوہر ایوب جو اس وقت مسلم لیگ نواز کے حصہ ہوا کرتے تھے، ان کی جانب سے بھرپور کنونس کیا گیا، بھرپور دباؤ ڈالا گیا کہ پاکستان اگر اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنانا چاہتا ہے، دشمن کی میلی آنکھ سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، تو پاکستان کو بھارت کے ان ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں ضرور ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا وفاقی کابینہ میں، اور ایٹمی دھماکے 28 مئی 1998 کو کیے گئے۔ شیخ رشید صاحب اگر اپنی ذات کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتے کہ صرف انہوں نے کنونس کیا، انہوں نے دباؤ ڈالا نواز شریف پر اور ان کی کابینہ پر، تب ان کے دعوے کو شاید اتنی آسانی کے ساتھ قبول کرنا جو ہے وہ آسان نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دو شہادتیں بھی عوام کے سامنے رکھی ہیں، میڈیا کے ذریعے عوام کو بتایا ہے کہ خود مسلم لیگ نواز کے جو سینئر رہنما ہیں راجہ ظفر الحق اور گوہر ایوب اس بات کے گواہ ہیں کہ وفاقی کابینہ اور نواز شریف رضامند نہیں تھے کہ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا چاہتا تھا، ان کی جانب سے جو ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے، نواز شریف رضامند نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بھی اسی طرح سے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب دے، لیکن انہوں نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دو شہادتیں بھی جو ہیں وہ میڈیا کے عوام کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب اس بات کی تردید شریف خاندان کی جانب سے آ جائے یا مسلم لیگ نواز کی جانب سے آ جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن اگر راجہ ظفر الحق یا گوہر ایوب صاحب کوئی نئی بات سامنے لے کر آتے ہیں شیخ رشید کے دعووں کے حوالے سے، تو پھر شاید یہ دعویٰ جو ہے شیخ رشید کا جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے یہ بھی کہا ہے کہ 31 جولائی کے حوالے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹارزن کی واپسی ہوگی عید کے بعد، اور نیب جو ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کے خلاف عید کے بعد کارروائی کرے گا، اور 31 جولائی تک بھرپور صفایا ہو جائے گا، جو کرپٹ عناصر ہیں پاکستان میں ان کے خلاف کارروائی مکمل کر لے گا نیب۔ اس دعوے کے اوپر شیخ رشید کہتے ہیں کہ میں آج بھی قائم ہوں۔ اور آپ کو ناظرین یہ بھی یاد ہوگا کہ نیب کی جانب سے شہباز شریف کو 2 جون کو طلب کیا گیا ہے۔ آخری مرتبہ جب وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے تھے تو وہ نیب کے سوالوں پر اطمینان بخش جواب جو ہے وہ نہیں دے پائے تھے، لیکن انہیں پھر 2 جون کے لیے دوبارہ طلب کیا گیا تھا، اور جب لندن سے شہباز شریف کی واپسی ہوئی تھی تو یہ تاثر پاکستان میں دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ جب واپس پہنچیں گے شہباز شریف تو انہیں یہاں پر بہت بڑی ذمہ داری بھی سونپی جائے گی، اور مریم نواز کو بھی پاکستان سے باہر لے جانے میں وہ کامیاب ہو پائیں گے۔ لیکن یہ تمام تاثر جو ہے وہ شہباز شریف کے واپس آنے کے بعد زائل ہو گیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ موجودہ جو حالات ہیں، جب حکومت کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم میں خامیاں موجود ہیں، اس میں بہتری لانے کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، تو یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں ذرائع سے کہ مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے کہ ان حالات کا فائدہ اٹھایا جائے اور حکومت کے ساتھ ایک ایسی ڈیل کی جائے جس کے نتیجے میں انہیں بھی فائدہ حاصل ہو، اور 18ویں ترمیم میں جو بہتری لانی ہے حکومت کی بھی اس میں سپورٹ کی جائے، حمایت کی جائے۔ اس حوالے سے ذرائع نے بتایا تھا، بلکہ اس پر ہم ایک ویڈیو بھی کر چکے ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نواز 18ویں ترمیم میں بہتری لانے کے حوالے سے اس کو سپورٹ کرے، تو نیب کے قانون میں ایسی ترمیم لائی جائے جس کا مریم نواز کو فائدہ پہنچے، ایسی شخصیات کو فائدہ پہنچے جو نیب کے قانون کی وجہ سے نااہل ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کے لیے سیاست میں حصہ لینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بات عمران خان تک پہنچی تو ان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر یہ کلیئر کٹ کہہ دیا گیا
کہ کسی بھی طرح سے احتساب کا جو عمل ہے اس کے دانت کھٹے نہیں کیے جائیں گے، احتساب کا جو لولا لنگڑا سسٹم ہے اسے مزید جو ہے وہ اپائج نہیں بنایا جائے گا۔ یہ تو تھی ناظرین آج کی دو خبریں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی تھی، لیکن آئندہ ہفتے عدالت میں کیا ہونے جا رہا ہے، بڑی اہم خبریں عدالتوں کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ خبریں ہم آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکے ہیں، لیکن آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں BRT منصوبے کے حوالے سے بھی کیس کی سماعت ہونی ہے، لیکن اس کے علاوہ اہم مقدمہ شہباز شریف کی جو TTs کا معاملہ ہے، جو مبینہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، اس کے جو شریک ملزمان ہیں ان کی ضمانتوں کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے۔ جیسا کہ شہزاد اکبر بتاتے ہیں کہ شعیب قمر صاحب اور فضل داد عباسی صاحب جو شہباز شریف کے لیے جو ہے وہ مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کرتے تھے، ان کے لیے TTs لگوایا کرتے تھے اور وہ نیب کی گرفت میں ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانتوں کی درخواست خارج کر دی تھی، لیکن اب ان دو ملزمان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ اور TTs کے معاملے پر شہباز شریف کے سہولت کار ہونے کا ان پر الزام ہے، منی لانڈرنگ کرنے کا الزام ہے، لیکن 4 جون کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے، درخواست ضمانتوں پر سماعت ہونی ہے۔ جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جس میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی شامل ہے اس کیس کی سماعت کرے گا۔ معذرت چاہتا ہوں۔ BRT کے حوالے سے یہ اپڈیٹس ہیں کہ 3 جون کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے BRT منصوبے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا FIA کو، لیکن جب خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اس مقدمے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا تھا۔ لیکن آخری جب سماعت ہوئی تھی 5 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر، تو عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں منصوبے کے فیزیبلٹی کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کو ان اعتراضات کا جواب دینا ہوگا، اور خیبر پختونخوا حکومت عوام کا جو پیسہ ہے، جو خزانہ ہے، اس کی محافظ ہے، اور اس پیسے کو سوچ سمجھ کر خرچ کیا جاتا ہے، اور اگر اس پیسے کو سوچ سمجھ کر خرچ نہیں کیا گیا تو پھر اس پر جواب دہی بھی خیبر پختونخوا حکومت کو دینا ہوگی۔ تو آئندہ ہفتے اس بات کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ عدالت سے بھی کافی اہم خبریں جو ہے وہ سامنے آنے کی امید ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔